بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآنی، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیۃ وغیرہ من الاسماء۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جوہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اسبات میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لما یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثہ غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا ان نکون وراء للامام، یعنی امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یہ حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جوہری نمازوں میں مقتدی سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآت خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورۃ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورۃ فاتحہ پڑھ سکیں، یا امام سورۃ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ اسی طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرآت سن رہا ہو تو نہ پڑھے، اور اگر نہ سن رہا ہو تو پڑھے۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت یعنی کہ 13 نبوت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے اطراف و جانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے
کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن مکہ و کوفہ نے اسے سورت الفاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورت نمل کی آیت نمبر 30 کے۔ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ اسی طرح جوہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جوہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ ابدأ یا اتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانا، ذبح، وضو اور جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو، اللہ کی جانب میں شیطان الرجیم سے پناہ مانگو۔